أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. You are listening FM 98.6 and we are live and ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سابقہ صدر لاہور چیمبر سینئر اینالسٹ میاں شفقت علی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شکر اللہ. ایز یوزول کرکٹ کا جو ہے وہ ایک اچھا آ رہا ہے رسپانس, وہاں سے اچھی خبریں آ رہی ہیں ٹیسٹ میچ کے حوالے سے. جی آج دی ڈے ہے, آخری دن ہے, آخری دن, اور پاکستان کو شاید 93 رنز چاہیے جیتنے کے لیے. بالکل ایسے ہی, اور 10 وکٹیں ہاتھ میں ہیں. بنگلہ دیش کو 10 وکٹیں چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں. تو لیٹ سی کیا اچھی پرفارمنس ہے. ویسے پرفارمنس اچھی ہے, خاص طور پہ افریدی کی بالنگ جو ہے اس میں بڑا کروشل ایک رول, ایک زخمی بھی کیا انہوں نے اور پویلین بھیجا ان کو ریٹائر کر کے. تو آل دو فیلڈنگ کریں گے وہ, تو تباہ کن بالنگ کی ہے موقع کی مناسبت سے. اور ہمارے کچھ نئے پلیئر ہیں جنہوں نے 50 بھی کی ہے اور دونوں اننگز میں 50 کی ہے. تو یہ اچھا ہے نئے پلیئرز کو کھلانا. اور وہ جو دو بابے ہیں ہمارے جیسے ان کو ریٹائر کرنے کی سٹیج پہ ہیں, وہ انشاءاللہ ریٹائر ہو جائیں گے. اچھا, لیکن یہ جیسے شاہین افریدی کا میں دیکھ رہا تھا کہ ان سے کافی انہوں نے ریگولر بالنگ کروائی ہے, تو یہ فاسٹ بالر کے لیے تھوڑا سا یہ بڑا اس کے اگینسٹ بھی جا سکتی ہے یہ چیز. پرفارمنس خراب ہو سکتی ہے, مگر کیونکہ شاہین شاہ افریدی جو ہے یہ نئے بالر ہیں, تازہ دم ہے, تو جوانی بھی ہے ان میں, تو ان سے اسپیل زیادہ کروائے جا سکتے ہیں. یوزلی فاسٹ بالر سے اتنی زیادہ بالنگ کروائی نہیں جاتی, مگر کئی دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہی بالر ہاف کا ایک بن گیا نشان, تو پھر اس سے زیادہ بال کروایا جاتا ہے. کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے ایک بالر آئے تھے فاسٹ بالر سے, انہوں نے بلکہ برائن لارا جیسے بیٹسمین جو ہیں ان کو دھول تک چٹوا دی تھی. محمد زاہد, اگر آپ کو یاد ہو, آسٹریلیا میں بہت شاندار ان کی پرفارمنس تھی. ایون انہوں نے اپنے ڈیبیو میں بڑی اچھی بالنگ کی, لیکن ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کو مسلسل بالنگ کروائی گئی ٹیسٹ میچز میں, جس کی وجہ سے بیک میں ان کی انجری ہوئی اور اس کے بعد وہ ایک بڑا ریٹائر ہو گئے. ہاں, وہ مجبوراً ان کو پھر ریٹائر ہونا پڑا. شعیب اختر کا بھی یہ کلیم اکثر جو ہے وہ سننے کو ملتا ہے کہ مجھے مسلسل بالنگ انہوں نے کروا کے, کیپٹن جو ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں میری ضرورت ہے, آیا 2-3 اوور پھینکے, ایک آدھی وکٹ نکالی, پھر اس کو ریسٹ دے دیا. ایکچولی بالر جو ہوتا ہے نا اس وقت ایک ہائپ بھی ہوتا ہے, وہ چھوٹی موٹی انجری کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا, اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ جی کپتان مجھ سے بالنگ کروا لے. ادروائز وہ کیپٹن کو بتا سکتا ہے کہ میری جو صحت ہے وہ اتنی کی اوور کی ہے, اس سے زیادہ. لیکن وہ تو چھپائی ہوتی ہے نا انجریز تو پلیئرز نے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ اگر بتا دیا تو یہ میچ میں نہیں کھلانا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے, یہ دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کمیونیکیشن ہونی چاہیے. کپتان وہی ہے یا لیڈر وہی ہے جس کو اپنی ٹیم کی خوبی اور خامیوں کا پتہ ہو. وہ لیڈر نہیں ہو سکتا یا کپتان نہیں ہو سکتا جس کو اپنی ٹیم کی حامیوں کا نہیں پتہ. خاص طور پہ حامیوں کا پتہ ہونا چاہیے. ہم بزنس پالیٹکس میں یا پالیٹکس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کون سا ہمارا ساتھی کس محاذ پہ زیادہ لڑ سکتا ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ کی ناکامی پکی ہے. جیسے کہ پھر بات وہی پہ پہنچ جاتی ہے کہ ہمارے جو اس وقت پی ایم ہیں وہ کپتان بھی رہے ہوئے ہیں. ایز اے کیپٹن ان کو ہر ایک کا پتہ تھا کہ جی کون کیسے کھیل سکتا ہے, ٹیم کی سائیکی کیا ہے, کس طرح. پالیٹکس پہ آگے وہ اپنے جو ساتھی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ جی کون کس کو میں نے کہاں پہ کھلانا ہے, کس کو اسپوک مین بنانا ہے, کس کو نیگوسیشن میں بھیجنا ہے, کس کو جا کے کشمیر کا مسئلہ کس نے جا کے لڑنا ہے. ابھی اسی سلسلے میں بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. غلام سرور جو ہمارے گورنر ہیں پنجاب کے, انہوں نے یو کے میں جا کے پھٹ پڑے ہیں وہاں پہ کہ جی مجھے غلط جگہ پہ کھلایا جا رہا ہے, میں تو گورنر کی سیٹ کے قابل ہی نہیں ہوں, مجھے تو سائیڈ لائن کیا گیا, میں تو گورنر سے بہت اوپر کا کھلاڑی ہوں, انہوں نے مجھے سائیڈ لائن کرنے کے لیے گورنر بنا دیا. وہ پہلے بھی گورنر تھے اور وہ یہ بھی کہیں گے جی پہلے بھی مجھے غلط کھلایا گیا. تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ جی مجھے کوئی فیڈرل پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے, مگر ڈپٹی پرائم منسٹر تو ضرور ہونا چاہیے مجھے. وہ یہ دیکھیں نا, وہ برٹش پارلیمنٹ میں بھی رہے ہیں اور پھر وہ یورپین یونین پہ بڑا اثر رسوخ ہے ان کا, اور وہ ڈلیور بھی کر چکے ہیں پاکستان کو جی پی ایس کی وہ جو تھا پوزیشن دلوا چکے ہیں.
تو وہ اپنے آپ کو بالکل قابل سمجھتے ہیں. آزمانا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. فورن منسٹر میرا خیال ہے کہ اگر آزما لیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, کیونکہ ان کے ایک اچھے ان کے ساتھ ٹائز ہیں. یا اسپیشل ٹاسک کو دیے جا سکتے ہیں کہ یورپین یونین کے ساتھ آپ ڈیل کریں. بہرحال یہ خان صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے تو یہ سیاست ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے, اس میں ذرا لوگوں کو آئیڈینٹیفائی. دیکھیں بیسک اصول وہی ہے کہ ٹیم کا پتہ ہونا چاہیے کہ جی کس کو کیا کام پہ میں نے, پنجابی کہتے ہیں ڈانا, کتنے ڈانا تو اتنے ڈان جو بھی ہو. صحیح ہے. بہرحال یہ وہی خان صاحب ہیں جنہوں نے انضمام الحق انفٹ سے ان کو کہا کہ جی میچ ضروری کھیلنا آپ نے, اور وہ کھیلے, پرفارمنس دی اور جیتے. جاوید میاں داد جو ہیں وہ ایک دفعہ انفٹ تھے, ان کو کھلایا انہوں نے کہ جی آپ کی بڑی ضرورت ہے ٹیم کو, آئے انہوں نے پرفارم کیا اور جیتے. تو یہ اس طرح کے تو پلیئر ہیں. کیپٹن بڑے اچھے تھے. چلیں جو بصیرت ہوتی ہے دیکھیں اللہ پاک صاحب کے حوالے سے ایک خبر اور بھی ہے کہ انہوں نے کل کہا جی کہ ایک کنوکٹڈ کو آپ نے اسپیچ کروا دی ہے ایک آسماں جلانے کی اس میں, تو یہ کوئی اچھے سائن نہیں ہے. یہ انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ یہ ایک اچھی روایت نہیں. قوم کو جو پیغام دیا ہے وہ انہوں نے کہا جی ڈاکہ مارنا ہے تو بڑا مارو. نہیں یہ تو ہے انہوں نے تنزن بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ چور ہے, کیونکہ ججوں کے سامنے وہ کہتے ہیں ان کو جو ہے نا سزا یافتہ کو چیف گیسٹ بنانا, یہ میسج کیا ہے, مطلب اس کو آپ کس طرح سے لیں گے. یہ اصل میں اس کانٹیسٹ میں انہوں نے بات کی تھی بالکل ایسے اگر آپ ڈاکہ مار کے اور اس کے بعد, لیکن دیکھیں وہی بات آ گئی جیسے ہم کل کر رہے تھے, یہ تو پھر بلیم گیم ہی ہے نا. بلیم گیم ابھی تک تو یہ والا جو کیس وہ ریفر کرے یہ بلیم گیم نہیں ہے, اس پہ تو ان کو سزا ہو چکی ہے. یہ اب وہ چور ثابت ہو چکے ہیں, غلط ہوئے ہیں, صحیح ہوئے ہیں, جو بھی ہے. اب جو ان کی پارٹی اور اسپیشلی ان کی بیٹی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ انڈر انفلوئنس ہوا ہے. اب وہ کہاں تک یہ ثابت کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی, اور وہ کورٹ میں ثابت نہیں کرنا چاہ رہی. دیکھیں جو سب سے بڑی بات وہ جو کر رہی ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, سب سے بڑی کورٹ عوام کی کورٹ, جہاں سے آپ کو ووٹ مل لے. قمر زمان کہرا صاحب نے بھی وہاں پہ تقریر کی اور انہوں نے کہا جی مجھے ججوں کی اپوائنٹمنٹ پہ بھی میرا ریزرویشن ہے کہ یہ اپوائنٹ کس طرح ہوتے ہیں. ہم تو الیکشن لڑ کے آتے ہیں نا, انہوں نے یہ کہا نہیں, مگر ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم تو الیکشن لڑ کے آتے ہیں, تو آپ کس طرح آتے ہیں اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ جج کس طرح اپوائنٹ ہوتے ہیں, کون سے وکیل جج بنے گے اور کون سے وکیل نہیں جج بنے گے. یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے جو آنے والے وقت میں شروع ہوگی. اور پھر یہ بھی ڈبیٹ ایک شروع ہوگی کہ جو وردیوں والے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں, ان کا بھی ایک پروسیجر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ طریقہ کار ایک علیحدہ ہی لائن بنی ہوئی ہے وہ جو کوالیفائی کر جائے. سب سے مقدس چیز ووٹ ہے, اس پہ کوئی شک شبہ نہیں پوری دنیا میں. وہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو, اس کا مقصد یہ ہے کہ ووٹ کا تقدس جو ہے نا وہ خراب نہیں ہونا چاہیے. مطلب عوام کی جو رائے ہے وہ جس پلڑے میں ہوگی وہ پلڑا بھاری ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جس پلڑے میں عوام کی رائے ہے پلڑا بھاری ہے لیکن آپ مان دوسرے گروپ کی رہے. آپ کے لیے شاید نئی بات ہوگی, امریکہ میں جو شیف ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ایس ایچ او ہوتا ہے وہ بھی الیکٹڈ ہوتا ہے. ان کو کمیونٹی الیکٹ کر کے بناتی کہ یہ ہمیں چاہیے, اور وہ ہوتا ہے ایک دو الیکشن لڑتے ہوں گے اس میں سے جو کمیونٹی کہتی ہے وہ بنتا ہے. تو یہ تو ایک پبلک. اسی طرح جو چھوٹے لیول کے جج ہے وہ بھی الیکٹڈ ہو سکتے ہیں, وہ بھی موسٹ فیوریٹ شیرف آف دا ٹاؤن. یہ میں نے ایک دفعہ بلکہ وہ دیکھی بھی تھی مووی. یہ دیکھیں یہ تو پھر ایک تہذیب یافتہ معاشرے جو ترقی یافتہ معاشرے ہیں ان کا انداز ہے, تو اس کو ہم اپنا سکتے ہیں. ہماری سمت اس طرف نہیں ہے. سمت اگر ہم اس طرف کر لیں گے آہستہ آہستہ پہنچ ہی جائیں گے نا. سمت ہی ہماری اور طرف ہے. اگر سمت درست کریں, جانا کراچی ہے اور بیٹھ جائیں پنڈی کی ٹرین میں. ہم پشاور افغانستان کی ٹرین میں بیٹھے ہوئے. اچھا, پشاور سے یاد آیا بلاول بھٹو صاحب کا بھی جلسہ اسی وجہ سے میں پشاور کی طرف لے کے گیا. ٹرین کا رخ آپ نے ادھر کر دیا. ادھر اب وہ آج انہوں نے جلسہ کرنا ہے, کل سے میوزک پروگرام چل رہا ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ میوزک بجانا ہماری پارٹی کا کام تھا. اچھا, یہ پی ٹی آئی کا کام نہیں تھا. پی ٹی آئی نے یہ کام شروع ہماری وجہ سے شروع کیا. انہوں نے کوئی پکڑا ڈی جے, جیسے ان کے پاس ڈی جے, ان کے سارے ڈی جے ہی ہیں جو وہ سارے رونق میلہ لگانے والے بندے ہیں. اور اسی طرح جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا جی کہ میرے پولیس کے افسر آپ نے چینج کر دی ہیں, تو انہوں نے آرڈر کیا جی کوئی واپس نہیں جائے گا. آل دو 11 میں سے 6 نے چھوڑ کے تو واپس چلے گئے, باقی 5 رہ گئے. جو ایک کنٹروورسی
ان کی بھی چل رہی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. وزیر اعلیٰ سندھ کی جی اسی ایشو پہ کہ جو پولیس آفیسر ہے وہ آپ نے میری مشاورت کے بغیر چینج. اچھا ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ کافی ہم نے دیکھا تصویریں بھی کافی وائرل ہوتی رہی. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے میاں نعمان کبیر صاحب, ان کے ساتھ ایک ڈنر پہ بیٹھے ہوئے تھے. جی ان کے ساتھ ملاقات کی انہوں نے. یہ یوزلی اکثر ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیف منسٹر دوسرے صوبے کے آئے تو یوزلی تو یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ لاہور چیمبر ان کو کھانے پہ انوائٹ کرتا ہے. تو شاید انہوں نے انوائٹ کیا ہوگا تو انہوں نے کہا ہوگا میں بزی ہوں تو آپ آ جائیں ملنے. یعنی کہ ملاقات ہونی ضروری ہے, آپ آئیں یا میں آؤں بات ایک ہی ہے. بلکہ ایون جب انڈیا کے پنجاب کے چیف منسٹر آئے ہوئے تھے تو ان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا لاہور چیمبر آف کامرس میں. اس طرح سوڈان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے لاہور میں, ان کو بھی انوائٹ کیا گیا. تاجکستان کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے, ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو یہ نارمل ہے کہ دوسرے ممالک کے جب دوسرے ممالک کے یا دوسرے صوبے کے جو ہیڈ آتے ہیں, گورنر اکثر آتے ہیں یہاں پہ, تو وہ ملاقات ہوتی ہے. ان سے لاہور چیمبر میں بھی انوائٹ کر لیا جاتا ہے. امریندر سنگھ تو لاہور چیمبر آ کے انہوں نے کہا جی چیمبر ہی میرا ہے, یہ تو 1923 کا تو میرے دادے کے وقت کا, تو یہ ہے ہی میرا. سب نے کہا جی آپ کا ہی ہے. تو یہ ایک افیلیشن اٹیچمنٹ ہوتی ہے آپ کو کسی دوسرے صوبے کے ادارے سے. تو یہ اچھا سائن ہے, دونوں کے لیے اعزاز کی بات ہے اور بڑی اچھا سمجھا جاتا ہے. اچھا یہ بات کرتے کرتے ابھی میں راستے پہ آتے ہوئے دیکھتا آ رہا تھا, آج کل بڑی جو ہے نا ایک کمپین چل رہی ہے اور کرپشن کے خلاف. تو یہ نیب جو ہے وہ لوگوں کو اب اس طرح کی مارکیٹنگ کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو عظیم قومیں ہیں وہ کردار سے بنتی ہیں, اور اگر آپ کا جو کیا کہتے ہیں میانہ روی میں رہیں, اخراجات کم ہوں, تو پھر مطلب آپ کرپشن سے بچ سکتے ہیں اعتدال میں رہتے ہوئے. تو یہ جو مارکیٹنگ ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا جی, کیونکہ پریکٹیکل تو کچھ نہیں. نیب والے بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی ہیں, ہم بھی کچھ کر رہے ہیں. اچھا جو پارلیمنٹ میں ہوا ان کی فنانس کمیٹی میں کہ جی جتنے آپ پیسے آپ کہتے ہیں ریکور کیے, ہمیں تو صرف اس کا 1% بھی نہیں ملا ایکسچیکر میں, تو باقی پیسے کہاں پہ حساب دے. اب ان کو بھی حساب دینا پڑے گا جی باقی پیسے ہم نے کس طرح بانٹے ہیں اور کس فارمولے سے بانٹے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک پبلک کمپین چلا دی گئی ہے کہ جی ہم بھی کچھ کر رہے ہیں. اور نیچے اسپانسر ہیں, وہ سارے بینر جو ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اسپانسرڈ ہیں. اچھا ہاں وہ بھی میں نے دیکھا. بلکہ جہاں پہ آپ اشارے پہ کھڑے ہوئے تھے اس کے سامنے بھی 2-4 بینر لگے ہوئے تھے, میں نے بھی وہیں پہ پڑھے. وہی میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا. ایکچولی وہاں بھی پڑھا جا سکتا ہے جہاں پہ اشارے پہ کھڑے ہو, چلتی گاڑی میں پڑھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ رائٹ ٹرن لیتے ساتھ ہی نا آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ جناب آج جو ہے نا ہماری عوام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کرپشن نہیں کرنی. اور نچلے طبقے سے کیا آپ امید رکھتے ہیں, کیا انہوں نے کرپشن کرنی ہے. بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو یہ کووڈ کے حوالے سے جتنی بھی امداد تھی اس کی تھوڑی سی وہ کی گئی ہے, اس کو چیک کیا گیا, آڈٹ کیا گیا, تو اس میں سے بھی 40-43 ارب روپیہ نکل آیا کہ وہ پتہ نہیں کہاں پہ لگا. بالکل ایسے ہی جی, اس کو اب پروو کیا جا رہا ہے کہ کووڈ کے پیسے بھی کھا گئے لوگ, تو اس سے المیہ اور بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ان پیسے کو بھی نہیں بخشا گیا. بالکل ایسے ہی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے جی کلچر پالیسی دے دی ہے فرسٹ ٹائم. اچھا انہوں نے کہا جی جو فنکار ہیں ہمارے جو ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے کام کیا جائے گا. اور یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں بزدار صاحب کی ایک خوشائند قدم ہے کہ میں نے بہت سارے فنکاروں کو دیکھا جو اپنے ٹائم پہ بڑے عروج پہ ہوتے ہیں اور آخری جو لمحات ہوتے ہیں اس میں عمر شریف ہوں یا مہدی حسن ہو یا آج کل ہماری وہ ہیں فوک سنگر عابدہ پروین, ریشما, تصور خانم, ایون کہ ہمارے یہ امان اللہ صاحب ہو گئے, مستانہ اور ببو برال, یہ سارے لوگ بڑے پریشان حالات میں گئے دنیا سے. اچھا ویسے یہ شاید ٹاپک آئی ڈونٹ نو کہ, لیکن تھوڑا ایک آپ اس کے اوپر ویسے ایک جنرل ایک اپنی وہ دے نہ رہا ہے کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ بڑے بڑے جو سٹارز ہوتے ہیں, بڑا پیسہ, گلیمر, سارا کچھ, جب یہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں اس سے کچھ ہی عرصے پہلے ان کی کوئی ویڈیوز آ جاتی ہیں, تصویریں آ جاتی ہیں جی بڑی قسم پرسی کی زندگی گزر رہی ہے, تو یہ جوڑتے نہیں ہیں یا کیا مطلب پیسے کا ان کو طریقہ نہیں آتا, کیا سلسلہ ہے؟ نہیں سیونگ کرتے نہیں ہیں یہ سیونگ. اچھا اس کے بعد اگر پیسے بچا لیے
تو آپ کے ارد گرد جو رشتہ دار ہیں بچے ہیں وہ لے جاتے ہیں اور وہ آخر پہ پوچھتے نہیں. میں نے ایک ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے, ایک انڈیا کا بہت بڑا ایکٹر ہے پنجابی فلموں کا, اور میرے خیال میں ینگسٹر ہی ہوگا, 30s بھی ہوگا, تو اس کا کوئی انٹرویو لے رہا تھا. اس نے پوچھا جی کہ آپ نے بڑے گلیمرس کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور بڑے آپ یہ, انہوں نے کہا یہ کپڑے ہی ہیں ہمارے پاس, بینک بیلنس کوئی نہیں ہے, ہمارا شو شپا ہی ہے, پیچھے کچھ نہیں ہوتا ہمارے. اگر آپ یہ سمجھے جی ہمارے پیچھے کوئی سیونگ ہے, تو یہ ان کا ایک وتیرہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس وقت اگر پریزنٹ نہیں کریں گے تو نہیں آگے بک ہوں گے, اس وقت پریزنٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ آگے بک ہو جائے, اور بکنگ پھر آخر پہ ختم ہو جاتی ہے. ان کی مارکیٹنگ تو یہی ہے کہ تھوڑا پریزنٹیبل لگے. بالکل یہی, بالکل آپ نے بجا فرمایا, اور بڑی ایک کی نوٹ ہے اس کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں. کووڈ جو ایک نیا آ گیا جی, اومی کووڈ آ گیا نیا, اور پورا ویسٹ پریشان ہے اس سے. جاپان نے ٹوٹل بند کر دیا, کوئی بھی فارنر نہیں آ سکے گا اس میں. پاکستان والوں نے کہا جی کہ ہم اس کو روک ہی نہیں سکتے. اچھا, دنیا نے اور طریقے سے جا رہے ہیں, ہم نے کہا جی ہم نہیں روک سکتے. لیکن ہم نے کچھ سسپینڈ تو کی ہیں, مطلب فلائٹس وغیرہ یا کچھ پابندی لگائی, کیونکہ یہ ساؤتھ افریقن ویریئنٹ ہے تو یہ افریقن کنٹریز کو تھوڑا سا ہم نے روکنے کی کوشش تو کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی, مگر جو ہمارے منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا پلاننگ کے, انہوں نے کہہ دیا جی بڑا مشکل ہے یہ روکنا. انہوں نے پہلے تیار کرنے کے تیار ہو جاؤ بھائی, ایک نواں آ رہا ہے جی. لیکن یہ بڑا اس دفعہ زیادہ افیکٹو اور لیتھل ہے, اور بڑی شارٹ ٹائم اور پیریڈ میں یہ جو ہے نا اپنا کام کر جاتا ہے, لنگس کو بڑے شدت سے ڈیمیج کرتا ہے. تو اس کے اوپر تو بڑی ایک ابھی سے اویئرنیس کی کمپین شروع کرنی چاہیے. اس کے بعد ایک خبر ہے جی, اسلام آباد پارلیمنٹ کے آگے دھرنا دے گی آل پاکستان انجمن تاجران. یہ کیونکہ بزنس کمیونٹی سے ریلیٹڈ خبر ہے, تو یہ ان کے مطالبات ہیں جو مانے نہیں گئے, اور نہ ہی ان کو بزنس کی وہ کھلی مل رہی ہے. کبھی کرونا آ جاتا ہے تو کبھی ڈینگی آ جاتا ہے, تو اس کو انہوں نے سمجھا کہ نیگوسیشن سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو وہ اب اسلام آباد چلے گئے ہیں اور پارلیمنٹ کے آگے دھرنا دیں گے. بیسیکلی جو ہے نا وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے حکومتی جو مذاکرات چل رہے ہیں, اور جس پہ ابھی تک آئی ایم ایف جو ہے وہ ایگری بھی نہیں کر رہا, کیونکہ وہ جو انہوں نے $1.5 ارب دینا بھی ہے, تو وہ بھی ابھی جنوری کا وہ بول رہے ہیں کہ اس میں جا کے کہیں آپ کو دیں گے, اس سے پہلے آپ امپلیمنٹ کریں جو ہم نے آپ کو مزید شرائط جو ہیں وہ 3 ارب والا جو ہے سعودی عربیہ سے آنے تھے, جی جی وہ کانٹریکٹ اسٹیٹ بینک نے سائن کر لیا, وہ ایک آدھ دن میں رضا علی باقر صاحب کے سگنیچر ہو گئے اس کے اوپر, دونوں طرف سے ہو گئے, وہ 1-2 دن میں پہنچ جائیں گے. تو ہم کم از کم آئی ایم ایف کو دکھانے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہم جیب خالی نہیں ہے, ہمارے ریزرو میں کچھ پڑا ہوا. اچھا, یہ صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے اس کو؟ یہ انہوں نے کہا کہ جی استعمال نہیں کر سکتے آپ, بس رکھ لیں, ہم واپس دیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بچے نے دے دی 100 تھدی دے دی روپے میں, بولے ہر چلا نہیں بیٹا جیب ہی رکھ چھٹ, ماما کو پکڑا, ماما کو پکڑا. یہ وہی ہے. کمال. چلے یہ سو گئی ایک ہم بھی لیتے ہیں ابھی بریک میں جو ہے نا میاں صاحب سے, اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کو بتاتے ہیں آگے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیں جی, بریک کے بعد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. Welcome back from the break and you are listening FM 98.6. We are in conversation with our senior analyst Mia Shafqat Ali صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی اومیکرون جو ایک نیا ویریئنٹ آیا ہے کووڈ کا. اچھا, اس میں مجھے ایک دوست کا میسیج آیا ہے, انہوں نے کہا کہ میں سن رہا تھا آپ کی بات کہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا لیتھل اور بڑا خطرناک ہے, لیکن اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ بھی ہے. یہ پہلے جتنے بھی وائرس آئے ہیں ان سے 40% اس کی افادیت ابھی کم ہے, اور جتنے بھی ابھی تک اس کے کیسز آئے ہیں اس میں یہ چیز جو ہے وہ دیکھی گئی ہے کہ شاید آگے چل کے یہ ایک موسم سرما کا جیسے وائرس ہوتا ہے یہ اس میں تبدیل ہو جائے گا. تو تھوڑا سا لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ یہ بتائیں کہ بوسٹر شاٹس جو ہے وہ لگوائیں, اس کا یہی حل ہے. اور اس کو روکنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ویکسینیشن ہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. تو یہ آپ خیال کریں. اور اگین وہی بات ہے, اسٹے سیف, اسٹے ہوم, یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے, اور یہی پریکٹس کی ہے گزشتہ 1.5-2 سال سے. تو ماسک پہنیں, ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں, کیونکہ یہ جب پاکستان میں آئے گا تو یہ ماسک شارٹ ہوں گے, ہینڈ سینیٹائزر شارٹ ہوں گے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہماری جو ایک سوچ ہے. اور جفیاں کٹ پاؤ, جفیاں کٹ پاؤ, جفیاں کٹ پاؤ جی, یہ واؤ جی کہ تو یہ والا کام جو ہے نا وہ نہ کریں, تو یہ نہ کریں.
تھوڑا سا جی باہر کی سیر کروائیں, کوئی یورپ یورپ کی کوئی بات اب. ہاں جی سویڈن کی خبر ہے جی, سویڈن کی پرائم منسٹر جو چند گھنٹے پرائم منسٹر رہی تھی اور پھر ان کو ریزائن کرنا پڑا کیونکہ ان کا بجٹ فیل ہو گیا تھا, بجٹ کوئی زیادہ بڑی ڈوز تھی تو فیل کر دیا. اب وہ دوبارہ الیکٹ ہو گئی ہیں کل. ٹھیک ہے. اب وہ انہوں نے آفس جوائن کر لیا یا آج کر لیں گی. مگر جو مزے کی بات جو میں خبر پڑھ رہا تھا, مجھے بھی پہلے کنزیوم نہیں ہوئی, انہوں نے 101 ووٹ لیے اور 173 ووٹ ان کے خلاف پڑے. اچھا. اور 75 ووٹ ڈلے ہی نہیں ہیں, ایبسینٹی ہو گئے ہیں, انہوں نے ووٹ بائیکاٹ کا سمجھ لے کر لیا. اب وہاں کا آئین جو کہتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے آپ کے مخالف ووٹ پڑے ہیں بقایا ووٹ اس سے زیادہ ہونا چاہیے, وہ آپ کو پڑے ہیں یا نہیں پڑے وہ آپ کے. اب اگر بقایا ووٹ گنے تو وہ 176 بنتے. ٹھیک ہے. 101 تو ان کو پڑ گئے, 75 جو تھے وہ نہیں پڑے, ملا کے 176 176 بن جاتے ہیں. جو ان کے مخالف پڑے وہ 173 تھے. اب یہ پرزیوم کر لیا گیا کہ جی وہ 176 جو ہے نا وہ میڈم کے ہیں, تو وہ ان کو مل گئے, سمجھا گیا جی مل گئے, یا یہ سمجھا گیا جی جو مخالف ہیں اس سے زیادہ حق والے ووٹ موجود ہیں, پڑھے یا نہیں پڑھے, تو ان کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا فار 1 ایئر. آگے 1 سال بعد جنرل الیکشن ہے, تو یہ فائنانس منسٹر تھی, اب وہ پرائم منسٹر بن گئے 1 سال کے لیے. اب وہ 1 سال ووٹوں کا مارجن بڑا تھوڑا ہے, 3 ووٹ. پھر ایسے ہی ہوتا ہے جی وہاں پہ بڑی, کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ جی کو غلط ووٹ لگ گیا. ہمارے ادھر تو یہ بھی مسئلہ ہے نا, اس ٹائم پہ غلط لگ گئی, الٹی لگا دی, تو یہاں ہاتھ سے کچھ لکھ دیا. وہ پڑھی لکھی قوم ہے, انہوں نے ووٹ الگ. یہ 249 کی اسمبلی 60 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. ہماری یہ 444 کی دونوں اسمبلی 22 کروڑ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں, اور وہ جو ان کا ممبر پارلیمنٹ ہوتا ہے حلقے کا ہر لوگوں کو جان رہا ہوتا ہے. تو یہ صحیح جمہوریت ہے. جو پاکستان اور سویڈن میں چلیں یہ قدر تو مشترک ہوئی کہ ہماری حکومت اور ان کی حکومت وہ 2-3-4 ووٹوں کا ہی فرق ہوتا, فرق سے جو ہے نا وہ کھڑی ہیں دونوں حکومت. پی ایم صاحب جو ہے نا چلیں. اچھا, یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ ان کو پہلے جو ہے نا کوئی 8-9 گھنٹے کے لیے چند گھنٹے تھے جی, 5-6 گھنٹے تھے, اور انہوں نے خود ہی ان کو فورس نہیں کیا گیا, خود ہی انہوں نے دیا تھا استعفیٰ. بہرحال یہ سلجھی ہوئی قومیں ان کا جو ہے نا ان کو ہم ان کی ڈیموکریسی کی لائف زیادہ ہے. ہماری اگر 74-75 ایئرز ہے تو یہ 175 ایئرز ہوگی. ویسے بھی اگر میں بات کر رہا ہوں یورپ کی, آپ جا کے کسی بھی, میں نے دیکھا ہے وہاں پہ چرچ میں چلے گئے ہیں, کیتھیڈرل میں چلے گئے ہیں, کہیں بھی تو 800-800 سال کی ہسٹری. بالکل ایسے ہی. اب یہاں پہ تو نہیں ہے نا وہ والا سے. نہیں, ہماری بن جائے گی. ہم جب اس ایج میں پہنچے گے, ہمارا ملک کی ایج اتنی ہوگی تو ہم بھی میچور ہو چکے ہوں گے. انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی ہوئی ہیں, کوئی ابھی یہ پرانی بات نہیں, کوئی 1 صدی بھی نہیں ہوئی, 70-80 سال پہلے یا پاکستان بننے سے تھوڑا سا پہلے یہ تو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلے ہوتے تھے. اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جی لڑائی کے بجائے ہم نیگوشیٹ کریں, آپس میں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں تو ہم بھی ہو جائیں گے کسی وقت. وہ کون سا مسئلہ, کیونکہ ہسٹری جو بتاتی ہے خاص طور پہ جو ہمارا مسلمانوں کا وہ قسطنطنیہ اور وہ سارا, اگر وہ آپ پڑھتے ہیں نا کوئی ہماری وہ ہسٹری جتنی بھی ہے وہ ساری قتل و غارت سے بھری پڑی. بالکل ایسے ہی, اور اس میں یہ سارے یہی لوگ جو ہے نا وہ انوالو بھی ہیں. لیکن وہی بات آ گئی نا آپ والی کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو سیکھ لینا چاہیے. بالکل ایسے. تو انہوں نے سیکھا ہے. سویڈن سے ہم سیدھا انڈیا چلے جاتے ہیں. آئے جی انڈیا. انڈیا میں جو انہوں نے کسان کا بل لائے تھے کسانوں کے متعلق وہ انہوں نے واپس لے لیا. اچھا, کہ جی یہ بل ہم ودرا کرتے ہیں, ان کے فائنانس منسٹر نے کہہ دیا. وہ اس وجہ سے کہ 5 صوبوں میں الیکشن ہے. اچھا, اور یہ 5 صوبے جو ہیں وہ سم ہاؤ زرعی فارمر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. تو مودی صاحب نہیں چاہتے کہ جی مجھے فارمروں کے ووٹ نہ پڑے, اور تو میں نہیں سمجھتا جو ان کے ساتھ ہو گئی اور وہ اس کے باوجود اس کو ووٹ ڈالے. تو مودی صاحب کو 5 اسٹیٹس میں اب شکست کا سامنا ہونے والا ہے. یہاں سے پھر سیدھا افغانستان چلے جاتے ہیں. اور امریکہ کی ایک خبر ہے کہ افغانستان میں جو کرائسس چل رہے ہیں آج کل وہ اس وجہ سے نہیں چل رہے کہ وہاں پہ طالبان کی حکومت آ گئی اور وہ کیپیبل نہیں ہے. افغانستان کے $7 ارب جو ہیں وہ امریکہ میں پڑے ہوئے, اور امریکہ واپس نہیں دے رہا. امریکہ کا یہ
ہمیشہ سے ٹیکٹس رہا ہے، کبھی ایران کے پیسے مار لو، کبھی کسی کے پیسے مار لو. وہاں کا جو تھنک ٹینک ہے سو کالڈ، وہ کہتا ہے جی 9/11 میں جو نقصان ہوا تھا نا، اس کے بدلے یہ $7 ارب جو ہیں یہ ضبط کر لیں. اچھا اچھا اچھا، ایک بہانہ ہے خرچہ کٹ کے بیٹھے ہیں کہ وہ اپنا ان کے پیسے ضبط کرے اور ان سے یہ پکے نگے ہو جائیں اور پھر پاکستان پہ اوپر پریشر پڑ جائے. ابھی $4 ارب ہم نے ان کو دیے بھی امداد، اور پلس انڈیا سے ویٹ لے جانے کی اجازت بھی دی ہے. تو افغانستان حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہیں، اور امریکہ بجائے مدد کرنے کے وہ ان کے اور مسائل بڑھا رہا ہے. اچھا، افغانستان سے ہی جو ہے وہ ریلیٹڈ ایک بات یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ ان کا ایک صوبہ تھا وہ بامیان، وہاں پہ یہ بدھا کے جو مجسمے تھے انہوں نے وہ توڑے تھے جب پہلا آیا. ابھی انہوں نے ایک بہت بڑا یو ٹرن انہوں نے بھی لیا. اچھا، یو ٹرن انہوں نے یہ لیا ہے کہ پاکستانی کوئی تقریباً نا لائک 800 روپیز اراؤنڈ اس کے جو ان کا اور ہمارا کرنسی کا جتنا بھی کوئی ڈفرینس، اب ٹکٹ لگا دیا انہوں نے کہ آگے تو مجسمے دیکھو. اور انفارچونیٹلی کوئی آدھے سے زیادہ مجسمے جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں ہے. تو یہ سیکھا ہے، دیکھیں نا، اگر سلجھی قومیں بھی سیکھ سکتی ہیں تو یہ بھی آہستہ آہستہ اس سائڈ پہ بھی سیکھ جائیں گے. میرا خیال ہے وقت آئے گا. لیکن ان کے لیے نا ہمارے دیکھیں بھائی ہیں، نیبرنگ کنٹری ہے، اسٹیبل ہوگی تو پاکستان بھی اسٹیبل ہوگا. تو یہ ہر فورم پہ یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے آسانیاں پیدا کی جائیں. اور ایک جو انسانی المیہ وہاں پہ جنم لے رہا ہے، چاہے وہ جلال آباد ہے، چاہے وہ کابل ہے، قندھار ہے، پورا جو ہے نا افغانستان اس وقت بڑا گوں کی کیفیت میں ہے. تو لیٹ سی، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. اور جناب اس کے علاوہ ایک خبر ہے جی، وہی جو آج ہیرنگ ہے آڈیو کیس کے متعلق، اور اس میں جو جج صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اوریجنل ٹیپ کہاں پہ وہ لائیں. یہ جو ثاقب نثار والی جو ہے جی وہ کہہ رہے ہیں جی آڈیو ہے تو ویڈیو بھی ہوگی. نہیں، آڈیو ہی ہوگی، ویڈیو تو نہیں ہے. اچھا، ویڈیو بھی میں بھی کہتے ہیں کہ شاید بنی ہو کچھ نہ کچھ. نہیں، ویڈیو تو دیکھیں جی اس کمرے کے اندر کیمرہ لگانا ضروری ہے. آڈیو تو فون بھی ٹیپ ہو سکتا ہے. تو وہ کہہ رہے جی یہ مجھے پتہ چلنا چاہیے جی کس نے کیا یہ ٹیپ، اور وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، اور یہ ٹیپ اوریجنل سامنے آنی چاہیے تاکہ یہ پاکستانی کسی ایجنسی کا کارنامہ یا باہر سے کچھ ہوا. یہ اس پہ تو ہم کمنٹ نہیں دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے. یہ وہ پوچھ رہے ہیں، یہ وہ پوچھ رہے ہیں، ہم صرف جو وہ انہوں نے پوچھا ہم تو وہی بتا رہے ہیں، ان کے الفاظ دہرا رہے ہیں، ہمارے کوئی الفاظ نہیں کہ ہم مطلب اس طرح کے معاملات میں سینسٹیو. دیکھیں ان کو سوالات کا جواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آج ہیرنگ ہوگی. آخر جس نے اتنی محنت کی ہے، اتنا پلانٹ کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہے. بالکل ایسے ہی. اور دوسری طرف سے وہ NA 133 کی جو ٹیپیں چل رہی ہیں، وہ نون لیگ پہ بھی الزام آ گیا ہے اور پیپلز پارٹی پہ بھی ہے، اس کی بھی انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ملتوی بھی ہو جائے. ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑی بات ہے. اگر یہ ثابت ہو گیا الیکشن سے پہلے تو یہ انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں، اور PTI شاید پھر دوبارہ آ جائے. اگر نئے اناؤنس ہوتے ہیں الیکشن تو PTI کو پھر چانس مل جائے گا. لیکن یہ ہے کہ لیٹ سی اس کے اندر یہ والا جو ایک چینج آئے، یہ ملتوی ہو جائے اور پھر نئے سرے سے سارا پروسیجر ہو. جو لوگوں کو پیسے دیے ہوئے پھر دوبارہ بھی دینے پڑے تو لوگ تو خوش ہو جائیں گے. لوگ بھی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جی، آپ کسی بھی چیز کی امید رکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے نا اسموک کے کیا حالات ہیں جی اس وقت؟ پورے جی سارے بارڈر میں بند ہو گئے. اچھا، M1 سے لے کے M5 تک. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی اسموک کم ہوگی تو ہم الاؤ کریں گے، فی الحال الاؤ نہیں کر سکتے. ایک ہمارے یہاں پہ ہوا جی فیصل آباد میں لٹریری فیسٹیول، اس میں جو ہے نا خاص طور پہ پنجابی کو بڑا وہ ہائی لائٹ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دوسروں کی زبان بولنے کی وجہ سے پنجابی بہت پیچھے رہ گئی. بالکل ایسے ہی. اور یہ ویسے ایک ہم نے چیز دیکھی بھی ہے کہ اگر ہمارے KPK کے کوئی دوست آئیں تو وہ پشتو بولتے ہیں، بلوچی جو ہے وہ بلوچی بولتے ہیں، سندھی جو ہے وہ سندھی بولتے ہیں. پنجابی بیچارہ جو ہے نا وہ یہاں اردو یا انگلش کے چکر میں پڑ جاتا ہے. تو یہ پنجابی کے ساتھ تھوڑی سی زیادہ پنجابی کو نا پنجابیوں نے اسپیشلی ہمارے پنجاب جو انڈین پنجاب نہیں، ہمارے پنجاب نے کوئی اس کو فرسٹ لینگویج کا درجہ کبھی دیا ہی نہیں. اچھا، ہم بچوں کو اوائڈ کرتے ہیں پنجابی نہ بولے، ہم سمجھتے ہیں پنجابی صرف گالی کا نام ہی ہے.
गालियाँ ही पंजाबी में निकाल दी सुलझा हुआ जाती हैं। टच नहीं आता ना। सराइकी वाले भी सराइकी बोलते हैं, वो भी पंजाब का हिस्सा है। जो इंडियन पंजाब में सिख है वो तो बोलते ही पंजाबी है। या मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बाहर सेटल है, या पंजाबी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। वो कनाडा में तो उन्होंने देखे पंजाबी की बल्ले बल्ले करा दी। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज है एक Official सूबे language की। है। ब्रिटिश कोलंबिया जो है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी। तो हर एक ट्रेंड आया है कि अब हम अपने बच्चों को इस एज में जाके पंजाबी बोलना सिखा रहे हैं, समझते हैं। ये नहीं है कि हमारे बच्चे पंजाबी नहीं समझते, वो पंजाबी समझते हैं, बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट है, वो शुरू हो जाएगी। देखिए ये हमारा कल्चर है ना पंजाबी। जी जी, ये कल्चर कहते हैं कि जो कल्चर होता है वो समाज का लहू होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आपके जिस्म के अंदर जो खून है, जो आपका लहू है, वो चलना रुक जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो मौत ही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए इसके ऊपर जो है ना, ये हमें बजाय शर्मिंदगी महसूस करने के, जब भी आप देखें मौका मिले सुलझे अंदाज से हम कर सकते हैं। इसके ऊपर बाबा बुल्ले शाह और ये सारी सूफीज़म बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, अगर आप निकाल के वो पढ़ते हैं और बड़ा आपको मज़ा आएगा इस चीज़ के ऊपर। पंजाबी की हिफाजत पंजाब वालों ने करनी है जी, अब बाहर से किसी ने आके नहीं करा। बाहर से इसको किसी ने आगे नहीं बचाना के चलें। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ना आज का एक वो वाला टॉपिक है जी, जिसके ऊपर कल भी हम बात कर रहे थे कि अगर जिंदा लोगों को, लिविंग लेजेंड्स को जो है ना, वो उनकी ज़िंदगी में ही अप्रिशिएट किया जाए, उनकी ज़िंदगी में इज्जत दी जाए, तो वो बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि जो एक बड़ा एक यहाँ पे कल्चर बन गया है कि जब कोई फौत हो जाता है, अल्लाह के पास चला जाता है, उसके बाद उसकी तारीफें शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे तो उसको क्या पता चलता है कि मेरी तारीफ हो रही है कि नहीं हो रही? देखिए मकसद क्या है, हमें ये देखना चाहिए। मकसद ये है कि उस शख्स को सेटिस्फाई करना कि आपने जो ज़िंदगी गुजारी है उसमें आपने अचीव किया है कुछ। पढ़ने के बाद उसको ये चीज़ें नहीं पहुंच सकती, ये उसको ज़िंदगी में ही उसको बताया जा सकता है कि आपने ये जो काम किया है इससे फ़ायदा भी हो रहा है और ये हम सेटिस्फाई हैं, और आप मज़ीद भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, वरना जो आपने जितना कर लिया है वो भी काफ़ी है इस सोसाइटी के लिए, और आने वाले उसी को पकड़ के आगे चल पड़ेंगे। तो ये चीज़ें बतानी चाहिए हमें अपने लिविंग लेजेंड। तो इसके ऊपर कैसे ये काम किया जा सकता है कि हम सोसाइटी में इसके ऊपर हमारे लेवल पे कम से कम एक रोज़ का एक शख्सियत लेके जो जिंदा है उन पे हम बात करें और उनको आगे बताएं कि इस शख्स ने ये किया। जैसे कल सिराजुल हक साहब पे बात की थी हमने, इस तरह हम रोज़ एक शख्स पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल करनी चाहिए, ताकि जो है ना इसके ऊपर फिर और स्पेशली वो जो इस वक्त हुकूमत में नहीं है, जो हुकूमत में नहीं है, क्योंकि हुकूमत की तो सारे तारीफ करते हैं जी, तारीफ करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ अपोजिशन में है या वो सियासी है ही नहीं, गैर सियासी लोग हैं, उनकी शोबिज़ से भी हो सकता है, कुछ कहीं से भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। चलें ये इसके ऊपर जो है ना प्रॉपर आपको वो लेके आएंगे और बाकायदा इस सेगमेंट का नाम देंगे और उसको जो है ना फिर पूरी उनके मुतालिक डिस्कस करेंगे, उनके कारनामे डिस्कस करेंगे। ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड यू आर लिसनिंग FM 98.6। और बात हम कर रहे हैं इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारी डिस्कशन चल रही थी वो कल्चर के हवाले से कुछ हम बात कर रहे थे। पंजाबियों का एक और भी बड़ा ज़बरदस्त कल्चर है आए हुए मेहमान की इज़्ज़त करना, और ये अभी हमने देखा है कि कल जनाब मियां साहब जो कौमी इसको भाभी का खिताब देते हैं, पता नहीं सानिया मिर्ज़ा को कि हमारी ये कौमी भाभी हैं शायद, तो वो किसी शॉपिंग मॉल में थी शुएब मलिक के साथ लाहौर में, तो बड़ा शानदार उनको लोगों ने भाभी भाभी करके और बड़ा वेलकम किया। वो कहती मुझे 12 साल पुराना वक्त याद आ गया जब शादी हुई थी, तो तब भी लौरियों ने बड़ा अच्छा, तो ये लौरियों की बड़ी ये उस वक्त शुएब मलिक क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे थे तो फिर उनको अप्रिशिएट नहीं किया गया। अच्छा। अब क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छी क्रिकेट खेली है तो भाभी का दर्जा दे दिया गया दोबारा, दे दिया गया। भाभी जो है वो हैदराबाद भी गई है, कराची भी गई है, वहाँ पे उन्होंने बिरयानी भी खाई है। ठीक है। तो बिरयानी उन्होंने कहा ये इंडिया की बिरयानी से बेहतर है, मुझे बड़ी पसंद आई है बिरयानी। शुएब मलिक जो है ना वक्त के साथ साथ ग्रूम तो हुए हैं इस हवाले से। बिल्कुल वो भाभी ने किया, भाभी ने किया, ये उन्हीं का। भाभी क्योंकि पहले इंटरनेशनल स्टार थी,
تو ان کو سارا پتہ تھا. تو جو ملک صاحب ہیں وہ اس وقت اتنے بڑے اسٹار نہیں تھے, اب تو انشاءاللہ بن گئے اور بن جائیں گے. یہ جمپ کر کے گئے اس کلاس میں, یعنی کہ اس کلاس سے تو بلونگ ہی نہیں کرتے تھے. بہرحال یہ ایک جو خبر ہماری نظر سے گزری وہ کچھ آپ موٹر وے کے حوالے سے بتا رہے تھے. جی جو ہے موٹر وے پولیس نے اب وہ پورے لاز جو انٹرنیشنل ہے وہ امپلیمنٹ کرنے شروع کر دیے. اب آپ جائیں گے موٹر وے پہ تو آپ کو ٹریفک زیادہ نظر آتی ہے بنسبت پچھلے سالوں سے. آل دو ٹیکس کافی بڑھ گیا, اب 910 روپے کار کا ٹیکس ہے لاہور سے اسلام آباد تک. کسی زمانے میں 160 روپے ہوتا تھا, مگر اب بھی لوگ افورڈ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں پریفر کرتے ہیں کہ ادھر سے جائیں. تو اب انہوں نے سلو سپیڈ پہ بھی چلان کہا کہ جی ہم لگائیں گے کہ 65 کلومیٹر سے جو سلو چلے گا اس کو 2000 روپے پینلٹی دینی پڑے گی کہ وہ سلو چل رہا ہے, اور اس کے سلو چلنے کی وجہ سے باقی ٹریفک ڈسٹرب ہو رہی ہے. لیکن وہ کچھ انہوں نے اس کا لین کا کوئی بنایا ہوگا نا کہ اگر آپ بالکل لیفٹ لین پہ ہیں. دیکھیں اس میں اکثر اوقات ہمارے ڈرائیور یہ نہیں سمجھتے کہ میری لین کون سی ہے. لین اور لائن کا فرق بھی نہیں پتا ہوتا. یہ ہمارے ادھر ٹریفک کی کلاسز ہوتی ہیں وہ سمجھاتے ہیں. لائن تو وہ ہے جو لائنیں لگی ہوئی ہیں, لین وہ ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے, جس پہ چلنا. ٹھیک ہو گیا. اب جو تھرڈ لین ہے پوری ایکسٹریم لیفٹ جو ہے وہ گاڑیوں کے لیے نہیں ہے. کسی صورت میں گاڑی ادھر نہیں جانی چاہیے. وہ ہیوی ٹریفک کے لیے, ٹرکس اور بسز کے لیے, اور ویگنیں جو ہیں ان کے لیے بھی وہی ہے. ان کی پرماننٹ لین وہ ہے. جب انہوں نے کراس کرنا ہو وہ سیکنڈ لین میں آئیں گے اور پھر واپس تھرڈ میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. ان کے لیے فرسٹ لین جو ہے, جو رائٹ والی فرسٹ ہے, وہ بین ہے, وہ ممنوع ہے. کسی صورت میں وہ فرسٹ لین میں جا ہی نہیں سکتے. وہ انہوں نے ڈرائیونگ کرنی ہے تھرڈ اور سیکنڈ میں, تھرڈ اور سیکنڈ. اسی طرح جو گاڑی ہے, جو لائٹ وہیکلز ہیں یا گاڑی ہیں یا جیپیں ہیں, ان کی سیکنڈ لین ہے, وہ تھرڈ میں نہیں جا سکتے. ان کے لیے تھرڈ میں بین ہے جانا, کہ آپ نے ہیوی ٹریفک کو ڈسٹرب نہیں کرنا. انہوں نے سیکنڈ اور فرسٹ اس پہ رہنا. فرسٹ پہ وہ جائیں گے پرماننٹ, وہاں پہ کوئی بھی گاڑی فرسٹ لین میں پرماننٹ نہیں رہ سکتی. وہ صرف اوورٹیک کرے گی اور واپس سیکنڈ میں آ جائے گی. اب یہ رولز شروع سے ہے, یہ کوئی نئے نہیں ہے. مگر عام طور پہ دیکھیں گے ایک بندہ فرسٹ لین میں جا رہا ہے تو چلتا ہی جا رہا ہے, اور سیکنڈ لین میں جا رہا ہے تو اوورٹیک کرنے کے لیے تھرڈ لین یوز کر رہا ہے, وچ از رانگ. یہ غلط ہے. وہ اس پہ جرمانہ ہونا ہی ہونا اگر کسی نے دیکھ لیا. اب تو کیمرے بھی انہوں نے فکس کر دیے, ہر کلومیٹر کے بعد ایک کیمرہ لگا ہوا جو آپ کو نوٹ کر رہا ہے. کسی وقت انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ جی آپ نے کوئی غلطی کی, اس کیمرے میں آ گئے, اور وہ آپ کو جرمانہ ہو جائے گا. اب انہوں نے یہ ایک امپلیمنٹ کیا ہے کہ جو سلو چلے گا اس کو بھی جرمانہ ہوگا. یعنی کہ تیز رفتاری کے اوپر جو ہے وہ چلان تو سنا تھا, اب آپ سست روی پہ بھی آپ کو چلان. اب آپ کے پاس 65 سے لے کے 120-25 تک ایک رینج ہے, اس کے درمیان چلنا پڑے گا. اسی میں کھیلیں, اسی میں کھیلیں. اچھا, یہ موٹر وے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو موٹر ویز ہوتی ہیں جیسے یہ رنگ روڈز ہوتے ہیں, تو باہر یہ چائنا میں نے یہ آبزرو کیا کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا فلاں انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, انڈسٹریل زون ہے, تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہ والا رنگ روڈ بنا تھا. یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کنیکٹ کرنے کے لیے بناتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے. تو یہ اصولاً تو یہ والی جو بڑی روڈز ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ نان اسٹاپ ایک ٹریول ایک اچھی سپیڈ پہ کر سکتے ہیں, ان کو تو تھوڑا سا اس حوالے سے. کل جس کا آپ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں, کل 19 کروڑ پاؤنڈ کا تو جرمانہ کروا دیا آپ نے اس کو, اور وہ 19 کروڑ پاؤنڈ جب واپس آنے, اب تو یہ ایک آپ سمجھے کہ جو پاکستان کا سرمایہ ہے یا کسی بھی ملک کا سرمایہ وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں رہ سکتا. یہ نئے جو رولز بنے ہیں دنیا میں وہ آنا ہے پاکستان کے پاس. اب وہ ملک صاحب کے نہیں ہیں پیسے, وہ پاکستان کے پیسے ہیں. وہ کسی وقت بھی آ جائیں گے واپس, اور ہاں سب کہیں گے جی پہلی ریکوری ہو گئی جی. حالانکہ وہ ملک ریاض سے ریکوری نہیں کرنا چاہتے تھے, وہ تو میاں صاحب سے ریکوری کرنا چاہتے تھے یا آصف علی زرداری سے کرنا چاہتے تھے, مگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بونس مل گیا. کل گھر میں بیٹھے ذکر ہو رہا تھا جی اس طرح پیسے آ سکتے ہیں, تو میں نے کہا جی نائجیریا کے ایک پریزیڈنٹ رہے ہیں سابقہ, ان کا لندن میں گھر ہے, وہ لندن میں رہ رہے, $1 ارب کیش ان کے گھر سے نکلا ہے.
جو ریکور ہوا اور واپس نائجیریا چلا گیا. اور اسی طرح کچھ ساؤتھ افریقہ میں بھی, کچھ کینیا سے بھی ایسے مختلف لوگوں کو پیسے آئے ہیں. گھر کے اندر رکھے ہوئے تھے انہوں نے, تو کیش ہی رکھ سکتے ہیں, بلیک منی کو اور کیا کرنا, نہ اسے کچھ خرید سکتے ہیں نہ وہ دیکھتے رہتے ہیں, عیاشی کر سکتے ہیں بس کوئی جا کے. وہ بھی کتنی دیر کرتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ بریک لگانے. یہ ایک وہ فرسٹریشن ہے, ہے. بچپن کی جو ہوتی ہے نا وہ باختیں کو رہ جاتی ہے, اس بات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے وہ جو ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ اصل میں ہوس اور لالچ ہوتی ہے نا. بالکل اس نے کبھی بھی آپ کو مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنے دینا, آپ کو سکون حاصل نہیں ہوگا کبھی بھی. تو وہی یہ اچھا, یہ صرف دولت کا ایشو نہیں ہے, یہ شہرت کا بھی اسی طرح ہے. اچھا, کہ اگر آپ کو ہوس ہو گئی شہرت کی تو آپ اپنے اشتہار خود ہی دے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی میری تعریف ہی کری جاؤ. تو یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے میں سمجھتا ہوں, جس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ جی آپ دولت بھی چاہیے, شہرت بھی چاہیے, اور بھی اس میں لمٹ کوئی نہیں ہوتی ہے. بہرحال وہ بات تو ہم کر رہے تھے وہ ملک صاحب کی, تو وہ جو ٹائر لگتے ہیں فائلوں کو وہ کہتے ہیں پہیے لا دینے ہیں, تو وہ پاکستان کی حد تک تو موجے ہیں جی. باہر یہ کام جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتے, باہر آپ کو بڑے طریقے سے باہر اگر ہوتے تو اسٹیٹمنٹ میں بھی کسی نے آج دیکھے اسٹیٹمنٹ پہ کسی نے سو ووٹ نہیں لیا. ملک صاحب سانو ہی دسو کہ پہیے لاندے ہو, کتنے لگے, کتنے لائے جی, کی ہوا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, کسی نے نہیں لیا, سوال ہو سکتا. وہ تو سپریم کورٹ نے بھی ان کو کلیئر کر دیا جی اتنے پیسے دے دیں تو آپ جائیں. وہ بڑے قسطوں میں جو ہے نا وہ تو فارغ کیا, بڑا تاریخ میں پاکستان کا سب سے صحیح سستا سودا یہی ہوا, بہترین سودا کیا انہوں نے. تو یہ بزنس مائنڈ جو ہے نا یہ اس طرح سے جو بڑے گیمیں کرتے ہیں وہ کھیل جاتے ہیں جی. تو بہرحال اس کے اوپر اب کیا کر سکتے ہیں, یہ تو حکومت جو ہے نا نوٹس سپریم کورٹ نے لینا ہوتا ہے اس چیز کا, وہ جس میں بس وہ کسی کو پکڑ کے اور رگڑنا ہے بس ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں وہ تو نہیں قابو آتے, اور میرا خیال ہے کبھی ان کو آج تک کوئی یہاں پہ نہیں پلٹ. دیکھیں جی اللہ نے رسی ڈھیلی کی ہوتی کبھی نہ کبھی وہ ٹائٹ تو ہونی ہے. جو جس شخص کی بنیادیں غلط ہیں اس نے الٹیمیٹلی پکڑا, پہلی دفعہ پکڑے تو گئے نا, کورٹ نے تو کہہ دیا نہ آئے یہاں پہ, انگلینڈ میں آنے کی ضرورت نہیں, آپ رہے ادھر. اچھا, ویسے یہ ایک آپ کی جو ایک دن آپ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں سی پیک ہے اگر مثال کے طور پہ انفراسٹرکچر جتنا بھی ڈیولپ ہوگا تو وہ پاکستان میں ہی ہوگا نا. کوئی ایئرپورٹ بنے گا تو وہ جہاز اڑا کے چلو لے جائے گا چائنا بھی, تو وہ ایئرپورٹ تو نہیں اڑا کے لے جائے گا. تو یہ ایک دفعہ ایسے ہی کسی جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے ایک صاحب تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ ان کے متعلق بھی جو ہے نا رائے یہی پائی جاتی ہے, جو مقتدر حلقے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کرن دے انویسٹمنٹ بنا دے ہو, ایسے ہی بنا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور وہی ہو گیا کہ جب انہوں نے تھوڑا سا باہر نکلنے کی کوشش کی ہے تو اتنے روک لیں, تو تسی اندر بنائی جاؤ کوئی گل نہیں. ہاں, اپنا ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرو, مطلب ایس تو اچھی کیڑی گل ہو سکتی. تو چلو جی, یہ تہاڈا بھی فائدہ ہے, تہاڈا بھی دل مطمئن ہے, تو پاکستان کا بھی فائدہ. بالکل ایسے. اچھا جی, اب یہ جو ہے نا موٹر وے پہ جو چلان ہے اس کی بھی بات ہو گئی. اب تھوڑی سی جو ہے نا وہ آج بھی آتے ہوئے راستے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بائکس والوں کو تھوڑا سا جو ہے نا گائیڈ کریں, کوئی نصیحت کریں. خاتون بیچاری پیچھے بیٹھی ہوئی تھی, ان کو لے کے وہ گرا نیچے اور ٹکر بھی دوسری بائک والے کے ساتھ ماری ہے, اور کوئی ریزن نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ کس چیز کی جلدی ہے, کیا فرسٹریشن ہے, مطلب ہم نے کہاں پہ پہنچنا ہے اتنی جلدی میں؟ کوئی دیکھیں جی, کوئی اگر سب سے بڑی چیز ہے اگر آپ نے کہیں پہ پہنچنا ہے تو گھر سے وقت سے نکلے. 15 منٹ پہلے نکلنے میں کوئی ہے, آپ کر کیا رہے تھے گھر پہ, کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, 15 منٹ پہلے نکلے, 10 منٹ لیٹ ہو جائیں گے, 5 منٹ پھر بھی وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے. ہمارے ایک وتیرہ بن گیا جی کہ وقت پہ پہنچنا ہے یا لیٹ پہنچنا, پھر ہمیں اس طرح گاڑی چلانی پڑتی ہے. ادروائز کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر آپ پلاننگ کریں صحیح. ٹائم مینجمنٹ میرے حل میں ہمیں اسکول میں بچوں کو سمجھانی چاہیے کہ ٹائم مینجمنٹ ہوتی کیا. آپ یہ دیکھتی ہوگی, آپ کی بھی اسکول میں پڑھتے رہے, میں بھی پڑھتا رہا ہوں, کئی بچے ہمیشہ ہی لیٹ آتے ہیں, روٹین ہوتی, ان کی روٹین ہوتی ہے, اور کئی بچے ہمیشہ ہی وقت سے پہلے آتے ہیں, پہلے آگے بیٹھے. ان میں بچوں کا بھی اپنا بھی ہوتا ہے انوالومنٹ, اور گھر کی بھی انوالومنٹ ہوتی ہے کہ ناشتہ ٹائم پہ مل گیا ہے, ڈرائیور ٹائم پہ آ گیا ہے, اسکول ٹائم پہ پہنچ گئے. کوئی مس مینجمنٹ ہوتی, رات کو سوئی لیٹ,
صبح اٹھے ہی نہیں، پھر بچے دے اتنے ڈانٹ، منہ نہیں دھوتا، تو یہ نہیں کیتا، وہ نہیں کیتا، وہی آتے ہیں وہ لے کے تو کیری کرتا ہے، پھر آگے بھی اپنی پوری آگے لائف میں اسی چیز کو کنٹینیو کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو تربیت جو ہے وہ بڑی پراپر ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ، جیسے جیپنیز کا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اگر آپ ٹائم پہ آئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ جلدی آ گئے تو اس کا مطلب آپ میری بہت عزت کرتے ہیں، اگر آپ لیٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ مجھے سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ ہاں، وہ پہلی میٹنگ میں جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس وقت ہی آپ کو گیج کر لیتے ہیں کہ آپ کو تینوں میں سے کون سے خانے میں ڈالنا۔ اگر آپ وقت سے پہلے گئے ہیں وہ ساری عمر آپ کے ساتھ ٹھیک رہے گا، اگر آپ ہمیشہ وقت سے پہلے جاتے رہیں گے وہ پلے باندھ لے گا جی یہ بندہ مجھے اہمیت دیتا ہے، اور یہ اور اگر آپ وقت پہ آتے ہیں تو نارمل ہے، اگر لیٹ آتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا، کہے گا اچھا ٹائم ہوگا ملنا گا، نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ گیو اینڈ ٹیک والا حساب آ گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ چیزیں وہ سکھاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ سیکھا ہے۔ اب وہاں پہ بچے کو جو پہلے 3 سال اسکول میں جاتا ہے کوئی کتاب دیتے ہی نہیں ہے، کیا وجہ اس کی؟ وہ کہتے ہیں صفائی کرو، اچھا، اپنی صفائی کرو، کمرے کی صفائی کرو، اسکول کی صفائی کرو۔ جو نصف ایمان ہمارے مذہب کا ہے وہ انہوں نے اپلائی کر لی ہے، سلیقے سے جوتی کیسے رکھنی ہے، کوٹ کیسے لٹکانا ہے، منہ ہاتھ کیسے دھونا ہے، 3 سال تو یہی سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد جا کے پھر وہ بچہ پڑھنے کے لیے اس کو لگاتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کی گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے، گرومنگ ہو رہی ہے۔ تعلیم اور تربیت، یہ دونوں چیزیں، جیسے کہ یہاں پہ فوکس زیادہ تعلیم کے اوپر ہے، وہ جو تربیت کا ایلیمنٹ ہے وہ بڑا کم ہے۔ اور تعلیم میں بھی ہم نے اتنا زیادہ کمپٹیشن ڈال دی ہے کہ بس ہم ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کے نمبر کتنے زیادہ ہیں، اس کے نمبر کتنے زیادہ ہیں، اور ایک حسد ڈیولپ کر دیتے ہیں بچے میں کہ یار وہ نمبر زیادہ آ گئے۔ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کچھ وہ فرسٹریشن میں ہے۔ فرسٹریشن، وہ ہمارا تعلیمی نظام ہی ایسا ہے، تو ادروائز پاس ہی ہونا ہے نا، پاس ہو جائے، ہم نے کون سی پتہ نہیں وہ ناسا کا جا کے جاب لینی ہے، وہ نہ کبھی لی ہے کسی نے، نہ کسی کو ملنی ہے۔ میں سوسائٹی میں رہنا ہے تو سوسائٹی کی طرح ہی رہنا چاہیے۔ الٹیمیٹلی تو آپ نے انہی لوگوں میں آ جانا ہے نا جو آپ جیسے ہیں اور ایوریج پاس آؤٹ ہے، الٹیمیٹلی تو ان کے ساتھ ہی کمیونیکیٹ کرنا۔ وہی ہمارے جو ایک لسنر تھے انہوں نے جب ایک میسیج بھیجا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ جب MBA کر رہے ہیں تو ہم والمارٹ پڑھ رہے ہیں، فورڈ پڑھ رہے ہیں، اچھا سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، بٹ اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی آپ جس وقت آئیں گے نا مارکیٹ میں، اور یہاں پہ گھومیں گے انارکلی میں، یہ لوہا مارکیٹ، لنڈا بازار، شالمی، ادھر ادھر دیکھو نا، جو ضروریات زندگی ہے، کوئی فیکٹری بھی لگانی ہے نا تو برانت روڈ جانے پینا تھا، وہ تو بغیر گزارا نہیں ہونا۔ تو وہ چیز بھی مد نظر رکھ کے گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بندے کو چلنا چاہیے۔ بالکل ایسے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ 1-2 سوال ہمارے پاس آئے بھی ہوئے ہیں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے یہاں پہ، جو اصل میں جو حقیقت پسندانہ رویہ ہے وہ کب ہم اپنائیں گے، اور کیسے لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے پاکستان میں مثال کے طور پہ اگر رہنا، باہر دیکھیں جی A لیول O لیول کی تھا، وہ تو باہر نکل گیا بچہ، وہ تو میاں صاحب بات ہو رہا ہے، تو جو یہاں پہ جنہوں نے لائف گزارنی ہے ان کے لیے تھوڑا سا طریقہ کار مختلف ہونا چاہیے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں بیٹھے ہوئے 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے، ڈسکشن ہو رہی ہے، ایک شخص کچھ اور بات کر رہا ہے، دوسرا کچھ اور سمجھ رہا ہے، پرسیو بھی اس نے اور طریقے سے کر لیا اور وہ اس پہ بات کر رہا ہے۔ اب ایک ہی محفل میں بیٹھے ہوئے 2 لوگ علیحدہ ٹاپک پہ بات کر رہے ہوں گے، میں یار کہتا ہوں یار پہلے اپنے نوٹس میں لاؤ، ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جس پہ کر رہے ہو آپ، بھائی آپ کس پہ کر رہے ہو، وہ کسی اور پہ کر رہا ہوتا، لیکن پہلے ٹاپک تو سانجھا کرو نا، کس ٹاپک کے اوپر کیا بات ہے۔ ہم بحث رہے ہیں اور ٹاپک ایک ہے ہی نہیں، جب ٹاپک ایک کرتے ہیں پھر دونوں لائنڈ ہو جاتے ہیں، ہاں جی میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کہتا ہے میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو۔ تو بحث برائے بحث نہیں ہونی چاہیے، اس کو سب سے پہلے ٹاپک ہونا چاہیے، اور ٹاپک پہ آپ ڈیٹیل میں بات کریں، اس ٹاپک میں ہم نے یہ چیزیں کور کرنی ہے، صحیح، پھر اس پہ جتنی مرضی بحث کریں، اس پہ تو کوئی حرج نہیں۔ بالکل صحیح۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم وہ چیزیں پہلے کرتے نہیں ہیں، پھر وہ شروع ہو جاتی ہے، لڑائی پہلے شروع کر دینے ہیں، بعد جو پوچھیں کہ مسئلہ کیوں ہے ایسے، پتہ نہیں ہے وہ جس کو کیا کہتے ہیں وہ کان اتار کے لے گیا، ہاں دکان لگا تو ہوا، وہ بھاگ جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھنا کہ کان ساتھ ہی لگا ہوگا کہ نہیں لگا ہوگا۔ اور پھر لفظوں کا پراپر چناؤ نہیں ہوتا۔ میں کوئی چیز، آپ پینسل لینے گئے ہیں نا تو آپ نے اس کو کہا جی پینسل دے دے،
یہ نہیں کہا کہ جی کون سی پینسل چاہیے، مجھے لیڈ پینسل چاہیے، مجھے شارپنر والی پینسل چاہیے، مجھے کلچ پینسل چاہیے، بے شمار قسمیں ہیں. وہ نالج ہی نہیں ہے اور یہاں بتایا ہی نہیں ہے. یہاں بولنے کے وقت کنجوسی کی ہے، پورے لفظ نہیں بولنے. تو وہ آگے سے پھر ویسے جواب آئے گا، انہیں پینسل پہ آگے وہ دے دینے کہ بھی یہ پینسل چاہیے. صحیح بات، بالکل صحیح. تو یہ وہی بات آ گئی نا تعلیم اور تربیت کی. ہاں تربیت بھی اس میں شامل ہے. اسپیسیفک چیز سمجھے کہ جی اس چیز میں بیسیکلی کمی صرف کامن سینس کی ہے. اگر پریکٹس آپ کریں کہ جی میری کامن سینس کس طرح بڑھ سکتی ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں آپ زندگی میں استعمال نہیں کرتے مگر آپ کو پتہ ہوتی ہیں. وہ نالج ہونا چاہیے، کامن سینس جو ہوتی ہے، تو اس سے پھر آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. آسان ہو جاتی ہے. وہ یہ ہمارے اندر ہی ہے، اس کو اندر سے جیسے دیکھیں نا آج ہم نے سویڈن کے الیکشن کو ڈسکس کیا. کیا لینا دینا، ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں. ہم نے تو شاید سویڈن میں کبھی ووٹ بھی نہ ملے، مگر ایک سسٹم ہم نے سمجھا کہ میجورٹی کیا ہوتی ہے. بالکل ایسی کہ میجورٹی اس کو کہتے ہیں کہ جو مینارٹی کے اگینسٹ ہو، وہ مٹیریلائز ہو یا نہ ہو. اب یہ جو اب ہم بات کرتے ہیں کہ 40% ووٹ ڈل گئے ایک حلقے میں، 60% تو ڈلے نہیں ہے بھائی. 60% والا جیتا ہے، 40% تو جو ووٹ لے بھی گیا وہ بھی ہارا ہوا ہے. تو یہ تو پورا پاکستان کا جو الیکشن سسٹم ہے وہ اس کے مطابق پورا ہی کولیپس ہے. اور بڑا کوشچن مارک، بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ 60% لوگ آئے نہیں تمہیں ووٹ ڈالنے، 40% آئے، اس میں سے 20% ڈال دیے. تو آپ تو 20% کی نمائندگی کر رہے ہو نا، 80% تو آپ کے خلاف ہے لوگ. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. لیکن یہ اگر یہ اسی فارمولے کو دیکھیں، جو 75 ان کے ووٹ تھے وہ چلے گئے پرائم منسٹر کی فیور میں، تو جو پاکستان میں جو ووٹ نہیں ڈلتے ہیں تو وہ جو جیتے گا پھر اس کی فیور میں چلے جائیں. بالکل یہی بات، وہ تو بہت بڑی لیڈ بن جاتی ہے پھر اس طرح سے. نہیں یہ تو وہ بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. پارلیمنٹ کے اندر تو 2 4 5 ووٹ ہی نہیں ڈلتے، مگر وہ گنے نہیں جاتے. اس کو اس کے حق میں اگر گنے گے تو وہ تھوڑے سے بڑھ جائیں گے. ایسی بہرحال یہ جو ہے نا ایک پولیٹکس کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کے اندر جو ووٹنگ ہے سویڈن میں جو ایک طریقہ کار ہے وہ ہمارے اب دیکھیں نا اس کے پیچھے کیا ایسنس کیا ہے، اس کی فلسفہ کیا ہے کہ اگر تم نے مخالفت میں ووٹ ڈالنا تو ضرور آؤ، کھل کے آؤ، سامنے آگے ووٹ ڈالو. اگر نہیں ڈالو تو پھر جو مرضی کرو، پھر تمہارا ووٹ پلس میں گنا جائے گا، حق میں گنا جائے گا. مخالفت میں ڈالنا تو آگے ڈالو. اب یہ ڈیموکریسی کی ایسنس اس میں سے نکلتا ہے کہ مخالف کا ہونا ضروری ہے، اس کا ووٹ مٹیریلائز ہونا بھی ضروری ہے، اس کو باکس میں ڈلنا یا شو آف ہینڈ کرنا وہ ضروری ہے. حق والا کوئی اتنا میٹر نہیں کرتا. حق والے تو 101 ہی ہے نا، باقی تو 75 نے بائیک آؤٹ کیا ہے. اس طرح کہ ہمارا ووٹ ان کو چلا جائے. اگر وہ بائیک آؤٹ نہ کرتے، ووٹ آ کے مخالفت میں ڈالتے تو پھر پرائم منسٹر نہیں بن سکتی تھی. یعنی کہ یہ جیسے وہی بات ہے نا، پنجابی میں بڑک لگاتے ہیں نا کہ یار کھل کے سامنے آ. تو یہ انہوں نے قانون اس طرح کا بنایا کہ اس کو کھل کے سامنے آنا پڑتا ہے. بالکل ایسے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ جو مخالفت ہے وہ پتہ چلے کہ مخالفت ہوئی ہے. بہرحال جی آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا اب وقت پورا ہو گیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی کل آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ ہمیں میسیج بھجوائیں، اپنا فیڈ بیک بھجوائیں، اور ہمیں یوٹیوب چینل پہ ضرور سبسکرائب کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.